بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، ہم نے کلاس کے اندر سورۃ البقرہ کے جو ابتدائی 10 رکوع ہمارے سلیبس میں شامل تھے وہ ہم نے ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھے تھے۔ تو ابھی ہم جو اپنے سلیبس کے آخری 10 رکوع ہیں وہ انشاءاللہ آن لائن کلاس کے تھرو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی مناسبت سے آج ہمارا رکوع ہے رکوع نمبر 31۔ آپ سبق شروع کرنے سے پہلے اپنی بک ساتھ رکھیں گے اور اپنی بک سے دیکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ۔ میں ترجمہ اور تشریح اگر زیادہ کیا جائے تو وہ ویڈیو بہت ہیوی بن جاتی ہے، پھر وہ سینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو میں ترجمے پہ زیادہ فوکس کروں گا۔ تشریح جو ضروری ہوگی وہ میں ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا، باقی آپ جو بکس ہیں اس کے ساتھ پڑھ کے دوسرے دن اگر کوئی چیز پوچھنے والی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیں گے۔ بلا تاخیر ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 31 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریضۃ ومتعوهن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ۔ لا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پیرائے میں کافی ساری آیات پہلے گزر چکی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لا جناح علیکم، یعنی تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا حرج نہیں ہے؟ ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو۔ کب؟ ما لم تمسوہن، جب تم نے ابھی تک اپنی خواتین کو چھوا تک نہیں۔ او تفردوا لہن فریضۃ، یا تم نے اپنی خواتین کا حق مہر مقرر نہیں کیا۔ دو چیزیں ہیں، ایک عورت سے اس کے حقوق زوجیت ادا کرنے سے پہلے طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور دوسری چیز اگر حق مہر مقرر نہ کیا ہو تو بھی طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ومتعوہن، یعنی یہ دو صورتیں اگر ہو جائیں، حقوق زوجیت ادا کرنے سے پہلے طلاق کی نوبت آ جائے او یا پھر حق مہر ادا نہ کیا ہو تو طلاق کی نوبت آ جائے، اب کرنا کیا ہے؟ متعوہن، اپنی خواتین کو خرچہ دو۔ اب خرچہ جو ہے وہ اس کی علماء کرام زیادہ سے زیادہ مقدار ایک غلام بیان کرتے ہیں، یعنی ایک غلام اپنی بیوی کو خرچے کے طور پر دینا چاہیے، اور اس کی جو کم سے کم مقدار ہے وہ اتنا عورت کو خرچہ دے دیا جائے۔ بعض متعوہن سے 3 کپڑے مراد لیتے ہیں، یعنی 3 کپڑے جو خواتین عموماً استعمال کرتی ہیں وہ کپڑے اس عورت کو استعمال کرنے کے لیے دی جائیں۔ آگے صراحت اس بات میں آگئی، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ۔ موسع کہتے ہیں وسعت والے کو، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال میں وسعت دی ہے، یعنی جو وسعت والا ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق خواتین کو مال دے گا۔ وعلی المقتر قدرہ، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق، یعنی اس میں صراحت بیان کرتی ہے کہ اگر تنگ دست ہے تو وہ جتنا دے سکے اس کی طرف سے کافی ہے، اگر کوئی مالدار ہے تو وہ جتنا دے سکے اس کے لیے کافی ہے۔ متاعً بالمعروف، یہ دستور کے مطابق یہ خرچہ ہونا چاہیے۔ حقاً علی المحسنین، اور یہ نیکوکار جو لوگ ہیں ان کے اوپر فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس آیت کریمہ کے اندر ہم نے کیا پڑھا؟ ایسی عورت کو طلاق دینے کا بیان جس کے ساتھ مرد نے ابھی حقوق زوجیت ادا نہ کیے ہوں، اور دوسری بات اس کا حق مہر مقرر نہ کیا ہو۔ ان دونوں صورتوں میں طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عورت کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، اس کی مالی مدد کی جائے گی۔ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے، مال میں وسعت والا ہے تو اپنی وسعت کے اعتبار سے، اگر کوئی تنگ دست ہے تو اپنی تنگ دستی کے اعتبار سے۔ ایک چیز۔ دوسری آیت کریمہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم اپنی خواتین کو طلاق دے دو، من قبل، اس سے پہلے کہ ان تمسوہن، کہ تم انہیں ہاتھ تک لگاؤ، یعنی ہاتھ لگانے سے پہلے خواتین کو تم طلاق دے دو۔ اور ساتھ ایک اور صورتحال بھی ہو، وہ صورتحال کیا ہے؟ وَقَدْ فَرَّضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، تم نے ان کے لیے حق مہر مقرر کیا ہو۔ پہلے حق مہر مقرر نہیں کیا تھا، لیکن اب حقوق زوجیت ادا کرنے سے پہلے طلاق دے دی ہے اور حق مہر مقرر نہیں کیا۔ اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ فَنِصْفُ مَا فَرَّضْتُمْ، اب طلاق تو دے دی ہے لیکن حق مہر
مقرر کیا ہوا ہے فنصف ما فرضتم، اب جتنا حق مہر تم نے مقرر کیا ہے اس کا نصف حق مہر ادا کرنا اپنی بیوی کو لازم اور ضروری ہے۔ الا ان یعفونا، ما سوائے اس کے کہ وہ خواتین نصف مہر لینے سے بھی انکار کر دیں، یعنی وہ معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گیرا ہے۔ کس کے ہاتھ میں نکاح کی گیرا ہوتی ہے؟ یعنی خاوند کے ہاتھ میں۔ یعنی خواتین کے لیے بھی یہ بات جائز ہے کہ وہ جو نصف ان کے حق مہر کے طور پر انہیں مل رہا ہے وہ معاف کر دیں، اور خاوند کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ کنسیشن جو اسے نصف دینے کی دی گئی ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کہ میں پورا حق مہر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ پھر اس آیت کے مفہوم کو سمجھ لیں کہ ایسی عورتوں کو طلاق دینا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جن کے ساتھ حقوق زوجیت ادا نہ کی ہوں، اور دوسری چیز ان کے لیے حق مہر مقرر کر دیا گیا ہو۔ حق مہر مقرر کر دیا تھا، حقوق زوجیت ادا کرنے سے پہلے طلاق دے دی، اب جتنا حق مہر فرض کیا تھا، ادا کرنے کا کہا گیا تھا، مثال کے طور پر اگر 5,000 روپیہ حق مہر مقرر کیا گیا ہے اور حقوق زوجیت ادا کرنے سے پہلے طلاق دے دی گئی ہے، تو اب 2,500 روپیہ حق مہر ادا کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اب عورت کے لیے بات جائز ہے کہ وہ 2,500 لینے سے بھی انکار کر دے، یعنی سارا معاف کر دے، اور مرد کے لیے بھی یہ جائز ہے کہ وہ کہے کہ 2,500 تو دینا ہی دینا ہے، میں احسان کرتے ہوئے 2,500 اور دینا چاہتا ہوں، یعنی میں پورے کا پورا حق مہر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ دونوں صورتیں جائز اور درست ہیں۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اے مردو تم معاف کر دو، یعنی جو 2,500 کی تمہیں کنسیشن دی ہے نا وہ تم بھی معاف کر دو، بلکہ تم پورے کا پورا 5,000 ادا کرو۔ اقرب للتقویٰ، تمہارا یہ 5,000 ادا کرنا یہ تقویٰ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ ولا تنسوا الفضل بینکم، احسان کو کبھی بھی نہ بلاؤ۔ تنسو، نسی ینسی کا مطلب ہوتا ہے بلانا، احسان کو کبھی بھی ہاتھوں سے نہ چھوڑو، بینکم آپس میں، آپس میں لین دین کے معاملے میں احسان کو کبھی بھی نہ چھوڑو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ اندازہ کریں کہ عدل اور احسان اور حسن اخلاق کی کتنی اہمیت و فضیلت ہے، کہ ایک مرد اور عورت کے درمیان طلاق کی کیفیت ہے، لیکن اللہ پھر بھی فرما رہا ہے کہ آپس میں احسان کو نہ چھوڑو۔ یعنی وہ کتنا مشکل وہ وقت ہوتا ہے کہ ایک عورت کو طلاق کی صورتحال بنی ہوتی ہے، اور اللہ پھر بھی فرما رہا ہے کہ تم نے آپس میں جو احسان ہے اس کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ جو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، یہ حسن اخلاق کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دیا اسی کے ضمن میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اس 10 سال کے عرصہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا، یعنی یہ حسن اخلاق ہے۔ آج اگر ہمیں اللہ دولت دے دے، ہمارے پاس کار آ جائے، کوٹھی آ جائے، کوئی ڈرائیور رکھ لیں، تو ہم ایک دن میں 20 دفعہ اپنے ملازم کو جھڑکنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے یہ خادم ہے، نوکر ہیں، 10 سال نبی کی خدمت کی ہے، فرمایا کبھی بھی نبی کریم علیہ السلام نے مجھے اف تک کا کلمہ نہیں ارشاد فرمایا۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہا میں نے کوئی کام کیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، یا میں نے کوئی کام نہیں کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یعنی اف تک کا کلمہ نہ کہنا ہے اپنے نوکر کو، یہ بلندی ہے، اخلاق کا ایک عظیم سٹیج ہے۔ دوسری چیز حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جس کے دنیا والوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو اگر اس سٹیج پہ بھی اللہ احسان کرنے کا حکم دے رہا ہے، حسن اخلاق سے پیش آنے کا حکم دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار حکم دیتے ہیں۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی، حافظوا علی الصلاوات، نماز کی پابندی کرو، والصلاۃ الوسطی، بالخصوص درمیانی نماز کی۔ تو ایک دن میں مسلمانوں کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، تو ان 5 نمازوں میں سے درمیانی نماز کون سی ہے؟ نماز عصر ہے۔ یعنی باقی نمازوں کی تو پابندی کا حکم ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عصر کی نماز ہے اس کی پابندی کا خصوصی طور پر حکم دیا ہے کہ کیا کرو، عصر کی نماز یعنی درمیانی نماز کی ضرور حفاظت کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرو، قانتین اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرو۔ حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، پابندی کرو،
بالخصوص درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہا کرو اللہ کے لیے عاجزی کے لیے۔ آپ نے سال اول کے اندر ایک نماز کا پورا ٹاپک پڑھا تھا، یا اس سے پہلے آپ جتنا بھی پڑھے ہیں نماز کے بارے میں، نماز کی فرضیت کے بارے میں آیات پڑھی ہیں، مثال کے طور پر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز ایک مقرر وقت میں مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ احادیث جتنی بھی آپ نے پڑھی ہیں، چاہے وہ نماز کی فضیلت کے بارے میں ہے، چاہے وہ نماز ترک کرنے کی وعید کے بارے میں ہے۔ جیسے نماز کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اے میرے صحابہ، اگر کسی صحابی کے گھر کے سامنے سے، کسی شخص کے گھر کے سامنے سے کوئی نہر گزر رہی ہو اور وہ ایک دن میں 5 دفعہ اس نہر کے اندر غسل کرے، تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یقیناً ایسا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا بالکل اسی طرح جو بندہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، گھروں کے اندر خواتین ادا کرتی ہیں، اس کے نامہ اعمال میں گناہ نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں نمازیں پنجگانہ کی ادائیگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم بھی ہے۔ اور نماز ترک کرنے کی وعید کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اول ما سئل عن الصلاۃ، قیامت والے دن جس چیز کے متعلق سب سے پہلے سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ اور جنتی لوگ جب جہنمیوں کے قریب سے گزریں گے قیامت والے دن، تو انہیں جہنم میں دیکھ کر پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ تو وہ آگے سے کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ آیت کریمہ، اس آیت کی تشریح میں آپ کے ذہن میں جتنی بھی آیات و حدیث نماز کے متعلق ہیں ان کو آپ شامل کر سکتے ہیں۔ آگے نماز کی پابندی کا کس درجہ اللہ نے حکم دیا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں دشمن کا ڈر ہو، نماز نہیں ترک کرنی، اگر دشمن کا ڈر ہو، فَرِجَالًا، رجالًا کا مطلب ہوتا ہے پیدل چلتے ہوئے، أَوْ رُكْبَانًا، یا سواری کے اوپر سوار ہوتے ہوئے، یعنی اگر دشمن کا ڈر ہے، اگر ہم یہ کسی سفر میں ہیں اور سفر میں اس بات کا ڈر ہے کہ اگر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو دشمن حملہ کر دے گا، تو اب اس صورتحال میں نماز تو چھوڑنی نہیں، نماز تو ادا کرنے کا حکم ہے۔ اب کیا صورتحال ہے؟ ارشاد فرمایا تمہیں اجازت ہے، پیدل چلتے چلتے بھی تم نماز ادا کر سکتے ہو، اور رکبانن، یا سواری کے اوپر بیٹھ کر بھی تم نماز ادا کر سکتے ہو۔ نماز کی چھٹی نہیں ہے، ادا کرنا ہر صورت میں لازم ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس دشمن سے جب خوف ختم ہو جائے اور تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو، کما علمکم، جیسے اللہ نے تمہیں ذکر کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، جیسے اللہ نے تمہیں ذکر کرنے کا طریقہ سکھایا ہے ویسے ہی اللہ کا ذکر کرو، ما لم تکونوا تعلمون، وہ ذکر کا طریقہ جس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے، یعنی ایسا ذکر کا طریقہ جس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے، اللہ کے سکھانے پر تمہیں معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اس کو یاد رکھتے ہوئے اللہ کا کیا کرو؟ ذکر کرو، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک آیت تھی اس کے متعلق، نماز کے متعلق۔ ایک دفعہ پھر اس کی ترجمہ کر دیتے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو، بالخصوص درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی پابندی کرو، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہوئے، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، بس جب تمہیں دشمن کا خوف ہو تو سواری کے اوپر بیٹھے بیٹھے یا پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھو، فإذا أمنتم فاذكروا اللہ، جب تم امن میں ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، تم نہیں جانتے تھے جیسے اللہ نے تمہیں ذکر کرنے کا طریقہ سکھایا ویسے اللہ کا ذکر کرو۔ آگے ایک موضوع سے ذرا ہٹ کر تھوڑی سی آیت ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں، والذین یتوفون، جو لوگ تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، ویذرون ازواجا، اور پیچھے اپنی بیوائیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وصیۃ لازواجہم، وصیت کر جایا کریں اپنی بیویوں کے لیے۔ وصیت کیا کرنی ہے؟ متاعً الی الحول، کہ 1 سال تک انہیں خرچہ دیا جائے۔ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، اپنے پیچھے بیواؤں کو چھوڑ جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر وصیت کر کے جائیں کہ متاعً الی الحول، میری بیوی کو 1 سال تک کے لیے کیا کیا جائے؟ خرچہ دیا جائے، غیر اخراجاً، خاوند کے گھر سے نکالے بغیر، خاوند کے گھر سے نکالے بغیر 1 سال تک خرچہ دیا جائے۔ فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف، لیکن اگر وہ خود نکلنا چاہتی ہیں خاوند کے گھر سے، زبردستی نکالا نہیں جائے گا، بیواؤں کو ان کے خاوندوں کے گھروں سے زبردستی نکالا نہیں جائے گا، لیکن اگر وہ خود نکلنا چاہتی ہیں تو انہیں روکا بھی نہیں جائے گا۔ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فإن خرجنا فلا جناح
علیکم فیما فعلنا فی انفسہن، اگر وہ خود چلی جاتی ہیں تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلنا فی انفسہن من معروف، اپنی ذات کے بارے میں جو انہوں نے بہترین فیصلہ کرنا چاہا ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے سمجھ یہی آ رہا ہے کہ جو بیوائیں ہیں 1 سال تک ان کا نان و نفقہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اور شوہر کا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر یہ وصیت کر کے جائے۔ آپ نے پڑھا ہوگا ناسخ اور منسوخ، یہ آیت اصل میں منسوخ ہے، یعنی نسخ شدہ ہے، اور اس آیت کو جو منسوخ کرنے والی آیت ہے وہ یتربصن بانفسہن اربعۃ شہر و عشرا، یہ آیت منسوخ ہے، ناسخ ہے، ٹھیک ہے۔ کہ آپ کے ذہن میں بیواؤں کی عدت کیا ہے، بڑی تفصیل سے ہم نے عدت کا ٹاپک پڑھا تھا، تو آپ نے عدت، بیوہ کی عدت وہاں پہ کیا پڑھی تھی؟ 4 ماہ 10 دن، یہ بیوہ کی عدت ہے۔ اب یہ آیت ناسخ ہے، اس آیت نے منسوخ کر دیا ہے کس آیت کو؟ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، یعنی اب جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو 1 سال تک خاوند کی طرف سے نان و نفقہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ 4 ماہ 10 دن اس خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد یہ ذمہ داری شوہر کی ہے، اگر شوہر چلا گیا ہے تو اس کے گھر والوں کی ہے عدت گزارنے کے لیے۔ یہ آیت منسوخ ہے، اور اس کی ناسخ جو آیت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے جی۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ، آخری آیت اس رکوع کی، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف، کہ وَلِلْمُطَلَّقَات جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف ان کو بھی خرچ دینا چاہیے، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی دستور کے مطابق جو طلاق یافتہ خواتین ہیں ان کو بھی جو نان و نفقہ ہے، خرچہ ہے، وہ دینا چاہیے، حقاً علی المتقین، اور یہ متقی لوگوں کے اوپر حق ہے۔ یہ 6 ماہی آپ کی تشریح کے اندر لفظ استعمال کیا ہے، 6 ماہی 6 ماہ کو کہتے ہیں، اور 6 ماہی 3 ماہ کی، 3 ماہ کی مدت کا جو عرصہ ہے، یہ طلاق یافتہ عورتوں کو نان و نفقہ کی ذمہ داری ادا کرنا یہ خاوندوں کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات کو بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ جاؤ۔ ایک دفعہ پھر اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر ختم کرتے ہیں۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے، ویذرون ازواجا اپنے پیچھے بیوائیں چھوڑ جاتے ہیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول، انہیں چاہیے کہ وہ بیویوں کے لیے 1 سال کی وصیت کر کے جائیں، غیر اخراجن، اور ساتھ اس بات کی بھی وصیت کر کے جائیں کہ ان کی بیویوں کو ان کی عدم موجودگی میں، فوت ہو جانے کے بعد گھروں سے نکالا نہ جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوف، اگر وہ خود اپنی ذات کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے گھروں سے نکل جاتی ہیں، اپنی ذات کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتی ہیں، خود جانا چاہتی ہیں، تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، یہ تو تھی بیواؤں کی، آگے طلاق یافتہ عورتوں کی بات ہے کہ طلاق یافتہ عورتیں اگر گھروں سے کیا ہے جی، ان کا بھی متاع بالمعروف دستور کے مطابق انہیں بھی کچھ خرچ دینا چاہیے، حقاً علی المتقین، اور یہ متقی لوگوں کے اوپر فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آیات کو بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم احکامات الہیہ کو سمجھ سکو۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم رکوع نمبر 32 کے ترجمہ اور تشریح کے ساتھ حاضر ہوں گے۔